السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں چاند نگر کی شہزادی پارٹ 5۔ وہ بستر پر کروٹ کے بل پر دراز تھی۔ اس کے بال ایک طرف پھیلے ہوئے تھے اور وہ کہنی سر کے نیچے رکھے ہوئے بند آنکھوں سے کچھ سطریں اپنے ذہن میں لکھتی تھی، پھر انہیں مٹاتی تھی، پھر لکھتی تھی۔ ترتیب کچھ خراب تھی، اسے الجھن سی ہونے لگی۔ اس نے آنکھیں کھول دی۔ وہ دروازہ بند کر کے اس کے پاس آ رہے تھے۔ ردھم ٹوٹ چکا تھا۔ پتہ نہیں زندگی میں اس شخص کی وجہ سے اس کا اور کیا ٹوٹنا باقی ہے، اس نے تلخی سے سوچا۔ وہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گئے، پھر انہوں نے آہستگی سے ہاتھ اس کے بالوں میں پھیرا۔ وہ اب روکھے اور بے جان نظر آتے تھے۔ انہوں نے نرمی سے اس کا سر اپنی گود میں رکھا اور اس کی کہنی سر کے نیچے سے نکال دی، پھر کمبل کھینچ کر اسے اڑا دیا۔ نیند آ رہی ہے؟ وہ آہستہ سے پوچھ رہے تھے۔ وہ جواب دینے کی بجائے ایک کہنی اپنے گال اور آنکھوں پر رکھ رہی تھی۔ جی، جب جواب نہ دینا ہو اور پھر بھی بولنا پڑے تب دل تو دکھتا ہے، اور اسی لیے اس کا جواب بھی بڑا مختصر سا تھا۔ وہ اسے تھپکنے لگے۔ دارین کے اندر بڑی شدت کی مزاحمت جاگی تھی۔ اس کا دل چاہا وہ انہیں روک دے، وہ کوئی بچی تو نہیں تھی نا۔ اب وہ آہستہ آہستہ اس کی کمر سہلا رہے تھے۔ اس نے بے چین ہوتے ہوئے کروٹ لینا چاہی، مگر ایسا کرنے کے لیے اسے اپنے چہرے سے اپنی کہنی ہٹانا پڑتی، اور پھر اس کی آنکھیں سرخ ہو جاتی، اور پھر وہ بے آواز رو رہی تھی۔ وہ بے وقوف اس بات سے بے خبر تھی کہ اس کا سر جس آغوش میں تھا وہ بھیگتی جاتی تھی، اور جو ہاتھ سے اسے تھپکتا اس میں لرزش بڑھتی جا رہی تھی۔ بہت دیر تک یہ جاری نہ رہ سکا۔ انہوں نے اس کا بازو اس کے چہرے سے ہٹایا اور اس کے آنسو صاف کرنے لگے۔ دارین کے لیے یہ ایک دھماکے سے کم نہ تھا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور اس کی آنکھیں نم تھیں۔ وہ یکٹک اسے دیکھ رہے تھے، پھر انہوں نے اسے دونوں شانوں سے تھام کر اپنے قریب کر لیا۔ وہ پیچھے ہٹنا چاہتی تھی، مگر وہی بات ان کے سامنے اتنی جرأت کہاں سے لاتی۔ جبھی بے بسی سے رونے لگی۔ اب کی بار انہوں نے اسے اپنے سینے میں سمیٹ لیا تھا اور ان کے سینے پر سر رکھے اس کے آنسو ان کے دل پر گرتے تھے۔ آپ اچھے نہیں ہیں، آپ بالکل اچھے نہیں ہیں، وہ بلک رہی تھی اور بڑی جرأت سے بولتی تھی۔ اس کے نزدیک یہ دو جملے اس کی عظیم بدتمیزی تھے، اور یہ بولتے ہوئے اسے احساس نہیں تھا کہ ان کا ری ایکشن کیا ہوگا، مگر اس پر کمبل درست کرتے ہوئے وہ بالکل خاموش تھے۔ انہوں نے کچھ بھی نہ کہا تھا، ڈانٹا تک نہ تھا، بس اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے اتنا ہی کہا تھا، ہاں تم ٹھیک کہتی ہو، میں اچھا نہیں ہوں، بالکل اچھا نہیں ہوں۔ آج پہلی بار ان کا لہجہ شکستہ تھا، نا امیدی کی تاریکی میں خوشی، امیدی کا سورج، مایوسیوں کی دھند میں رحمتوں کا نزول، اور افسردگی کی شام میں خوشیوں کی ہوا۔ کیا تم ان میں کسی سے ایک خوشی کی سنہری کرنوں کا تاج پہنے میری زندگی کی راحت بن سکتے ہو؟ وہ بڑی دیر تک اپنی لکھی ہوئی سطریں دیکھتی رہی، پھر اس نے خاموشی سے ڈائری بند کر کے چھپا دی۔ اس بات پر بھی شکر تھا کہ اس نے جب ساری چیزیں چیک کی تو سب ٹھکانے پر تھا۔ اس کی ڈائریز اور وہ حیدر کی تصویریں بھی اسی طرح محفوظ تھیں، اور جہاں وہ چھپاتی تھی وہیں ملے تھے۔ صبح کا آغاز ہو چکا تھا اور اسے لگتا تھا کہ پہلے کی طرح روٹین ہوگی، مگر حیدر نے اسے منع کیا تھا کہ وہ باہر نہیں آئے گی اور نہ کسی کام میں حصہ لے گی۔ اسے اس حکم نے کچھ مزید ڈرا دیا تھا۔ پتہ نہیں اب مزید کیا باقی تھا، مگر وہ نہا کر بال خشک ہونے کے لیے چھوڑ کر کھڑکی کے آگے آ کھڑی ہوئی۔ ہلکے سے پردے سرکائے تو لان میں چمکدار دھوپ نکلی ہوئی تھی، اور لان کے بیچوں بیچ اسے چھوٹے سے درخت کی ایک شاخ کو ہلاتے ہوئے وہ وہاں کھڑا ہنس رہا تھا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ اس نے آگے بڑھ کر پھر دیکھا، پھر غور سے دیکھا، اور پھر آنکھیں سکوڑ کر دیکھا، اور پھر یکدم واپس پلٹی۔ اس کا رخ دروازے کی طرف تھا۔ وہ تیزی سے باہر کی طرف لپکی، اور اس کوشش میں وہ یہ بھی بھول گئی کہ اس کے پیروں میں جوتا تک نہیں تھا۔ وہ بس بھاگتی جا رہی تھی۔ ملازماؤں نے حیرانی سے اسے دیکھا، اور زمینوں سے واپس آتے ہوئے حیدر نے بھی یہی منظر دیکھا تھا، اور اب وہ اس درخت کے پاس کھڑی اکیلی ہنس رہی تھی، بے تحاشا ہنستی جا رہی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ کچھ بولتی بھی تھی، اور پھر اس نے ایک شاخ کو پکڑ کر ہلانا شروع کر دیا۔
حیدر خاموشی سے کچھ فاصلے پر کھڑے اس کو دیکھ رہے تھے۔ پھر وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھے اور جب دارین نے انہیں دیکھا تو وہ یکدم سے ڈر گئی، گھبرا گئی۔ اس نے شاخ کو ہلانا چھوڑ دیا اور وہ بالکل سیدھی کھڑی ہو گئی، مگر اسے احساس ایک دم سے ہوا کہ اس نے جوتا نہیں پہنا ہوا تھا، نہ ہی اس نے بال باندھے ہوئے تھے۔ اس نے جلدی سے اپنی چادر سے کھلے بالوں کو ڈھکا تھا، مگر پیروں کا کیا کرتی؟ اتنی سردی میں ادھر کیوں آ گئی دارین؟ جوتا بھی نہیں پہنا؟ وہ نرمی سے سوال کر رہے تھے۔ وہ جواب دینے کی بجائے گھبراہٹ میں ہونٹ کچلنے لگی۔ انہوں نے سر جھٹک کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے لے کر اندرونی حصے کی طرف بڑھ گئے۔ جس طرح اسے بھاگتے ہوئے دیکھ کر سب حیران رہ گئے، اسی طرح ان دونوں کو ایک ساتھ اندر آتا دیکھ کر سب کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئی۔ اپنے کمرے میں آ کر انہوں نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ تم اپنی ضروری چیزیں پیک کر لو، آج شام ہم اسلام آباد جا رہے ہیں، وہ کہہ رہے تھے اور دارین حیرت سے دنگ انہیں دیکھتی رہ گئی۔ اس کے ذہن کا ایک لفظ ہم پر اٹک کر رہ گیا۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے واپس کمرے سے جا چکے تھے۔ یہ ایک لمبا سفر تھا، وہ اس بات سے بخوبی آگاہ تھے۔ جبھی انہوں نے خود ڈرائیونگ کرنے کی بجائے ڈرائیور کو ساتھ لینا مناسب سمجھا تھا۔ سامان پیک کروا کر ڈگی میں رکھوا دیا گیا تھا اور وہ ان کے ساتھ پچھلی سیٹ پر تھی۔ سیاہ گرم سوٹ میں ساتھ دوپٹہ لیے اور اسے اپنا چہرہ ڈھکے وہ یوں بیٹھی تھی جیسے نالائق طالب علم۔ گاڑی میں مکمل خاموشی تھی۔ قریباً کوئی 2 گھنٹے کے سفر کے بعد انہوں نے ایک جگہ گاڑی رکوائی تھی اور ڈرائیور کو چائے اور سینڈوچز لانے کا آرڈر دیا تھا۔ وہ اسی طرح خاموش بیٹھی رہی، جبکہ اسے شدید پیاس لگی ہوئی تھی، مگر اس نے ہمیشہ کی طرح لب بھیجے رکھے۔ وہ اپنے سیل پر مصروف تھے۔ مطلوبہ آرڈر آنے پر انہوں نے گاڑی میں بیٹھے ہی ٹرے وصول کی تھی اور سیٹوں کے درمیان دیکھا، وہاں سینڈوچز اور چائے کے 2 کپ تھے۔ پھر اس نے نظریں اپنے پیروں پر جما دی۔ وہ انہیں یہ باور نہیں کروانا چاہتی تھی کہ اسے بھوک لگی ہے۔ انہوں نے چائے کا کپ پکڑتے ہوئے اسے اشارہ کیا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، اس نے مدھم آواز میں کہا۔ جو چائے کا پہلا گھونٹ لے رہے تھے ٹھٹک کر اسے دیکھنے لگے، پھر ہاتھ آگے بڑھا کر کپ اس کے آگے کر دیا اور دوسرے ہاتھ سے اس کے چہرے سے چادر ہٹا دی۔ تھوڑا سا لے لو، سفر لمبا ہے اور اب تم میرے ساتھ ہو اس لیے اس کی ضرورت نہیں۔ ان کا اشارہ چادر چہرے سے ہٹانے کی طرف تھا۔ اس نے قدرے ہچکچا کر کپ پکڑ لیا تھا۔ چائے پیتے ہوئے وہ ایک ضروری فون کال اٹینڈ کرتے رہے، مگر اس دوران بھی انہوں نے اسے سینڈوچ پکڑایا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے نوالے لیتی ان کی انگریزی بڑے دھیان سے سن رہی تھی۔ یہ مختصر سا کھانا ختم کرنے تک ان کی کال بھی ختم ہو چکی تھی۔ پھر سے گاڑی چل پڑی۔ بہت دیر تک وہ اسی طرح خاموشی سے سفر کرتے رہے۔ پھر انہوں نے گاڑی کی لائٹ بجھانے کا آرڈر دیا تھا۔ اب شام ڈھل کر رات میں بدل چکی تھی، سردی بڑھ رہی تھی۔ اگر گاڑی میں ہیٹر نہ ہوتا تو یقیناً اب تک وہ سردی سے لرز رہی ہوتی۔ مجھے عادت ہے اتنے لمبے سفر کی، تمہیں نہیں ہے، کچھ دیر سو جاؤ، انہوں نے نرمی سے کہا تھا۔ اس نے اندھیرے میں ان کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کی تھی، مگر ناکامی کے بعد آہستگی سے سیٹ سے سر ٹکا کر آنکھیں بند کر لیں۔ انہوں نے کچھ دیر اس کے سونے کا انتظار کیا، پھر ہیٹر بند کروا کر اسے گرم چادر اڑا کر اس کا سر اپنے کندھے پر رکھ لیا اور اس کے گرد بازو پھیلا کر بہت بے خیالی میں اس کا گال سہلاتے رہے تھے۔ معروف سائیکیٹرسٹ مسز رومانہ ندیم کے لیے یہ کیس بہت اہمیت کا حامل تھا۔ وہ اپنے سارے معاملات، ضروری اپائنٹمنٹس کینسل کر کے اس کیس کو لے کر بیٹھی تھی، ورنہ وہ اس قدر مہنگی اور مصروف سائیکیٹرسٹ تھی کہ ان سے وقت لینے کے لیے لوگوں کو مہینوں انتظار کرنا پڑتا تھا۔ مگر مجبوری یہ تھی کہ اس کیس کے پیچھے جس آدمی کا نام تھا وہ اتنا طاقتور تھا کہ وہ اس سے بگاڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ حیدر چودھری 20ویں اسکیل کا آفیسر ہی نہیں تھا، بلکہ اس کا خاندانی بیک گراؤنڈ بھی بے حد مضبوط تھا۔ دوسری اہم خصوصیت اس کا کیپٹل میں پوسٹنگ ہونا تھا۔ سروس ریکارڈ بے حد شاندار تھا، اور اگر یہ سب نہ بھی ہوتا تو یہ کیس لینے کے لیے ان کو ایک ہی بات کافی تھی کہ وہ ان کے شوہر کامران ندیم کا بیجمیٹ تھا، اور کامران ہر صورت انہیں پریشرائز کرتے۔ جبھی وہ اس وقت اپنی اسٹڈی میں اپنے سامنے رکھی وہ تینوں ڈائریز جنہیں وہ پڑھ چکی تھی، حیدر چودھری کا انتظار کر رہی تھی۔ معاملہ خاصا الجھا ہوا تھا۔ انہوں نے کچھ ضروری نوٹس بنانے کے بعد اپنی ریسٹ واچ پر نگاہ دوڑائی۔
ان کی آمد کا وقت ہوا جا رہا تھا۔ چند سیکنڈ بعد دروازہ کھلا اور دروازے میں ان کی صورت نظر آئی۔ وہ اپنی چیئر سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ہیلو سر، ہاؤ آر یو؟ وہ شائستگی سے مسکرا کر پوچھ رہی تھی۔ آئی ایم فائن، واٹ اباؤٹ یو؟ وہ بھی مسکراتے ہوئے پوچھنے لگے۔ آئی ایم گڈ، گلیڈ ٹو ہیو یو ہیئر ان مائی اسٹڈی، پلیز ٹیک یور سیٹ۔ انہوں نے حیدر کو بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ ان کے سامنے بیٹھ گئے تھے۔ شوڈ وی اسٹارٹ؟ انہوں نے قدرے پروفیشنل انداز میں کہا۔ حیدر نے سر ہلا دیا۔ حیدر کو چند ضروری باتیں بتانے کے بعد دونوں ہاتھ بالوں میں پھنساتے ہوئے انہیں دیکھا۔ I want to have some more details, so please, you don't mind for my being personal. وہ تھوڑا مزید پروفیشنل ہو گئی تھی۔ یا شور، ان کے چہرے پر مزید سنجیدگی آ گئی۔ سب سے پہلے آپ کو کب فیل ہوا کہ دارین کوئی پرابلم فیس کر رہی ہے؟ ان کا پہلا سوال سن کر وہ سوچ میں پڑ گئے۔ ٹو بی آنیسٹ، مجھے کبھی فیل ہی نہیں ہوا کہ اسے کوئی پرابلم ہے، مگر یہ ایک بہت عجیب دن کی بات ہے۔ میں نے دیکھا وہ کسی سے باتیں کر رہی ہے، بالکل جیسے سچ میں اس کے ساتھ کوئی بیٹھا ہو۔ وہ شاید خود کلامی کر رہی تھی۔ مجھے اس کی باتیں تو سمجھ نہ آ سکی، مگر ان میں واضح طور پر ایک نام تھا۔ میں خاموشی سے پلٹ آیا۔ مجھے اس وقت کوئی اندازہ نہیں تھا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ وہ خاموش ہو گئے۔ پھر آپ نے اس معاملے کو انویسٹیگیٹ کیا؟ وہ اگلا سوال کر رہی تھی۔ وہ کچھ دیر خاموش رہے۔ بالکل کیا۔ مجھے یہ جاننے میں پوری دلچسپی تھی کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ اس نام کی انویسٹیگیشن کرتے وقت مجھے پتہ چلا کہ اس رات دارا نامی جس شخص سے بات کر رہی تھی وہ در حقیقت موجود ہی نہیں تھا۔ میں نے دارین سے اس کی انویسٹیگیشن کرنے کی کوشش کی، مگر اس نے بہت حیرانی سے انکار کر دیا۔ مجھے اس کے انکار پر طیش تو بہت آیا، مگر میں ضبط کر گیا۔ اس سے پہلے حادثاتی طور پر میری والدہ کی وفات اور اس میں دارین کی انوالومنٹ سے معاملہ اس قدر کمپلیکس اور خوفناک تھا کہ مجھے اندازہ ہی نہ ہو سکا کہ اس کا یہ ذہنی رخ اس کو کس طرف لے جا رہا تھا۔ پھر اتفاقاً اس کی ڈائریز مجھے ملی، جن سے صحیح طور پر اندازہ ہوا کہ یہ مسئلہ اتنا آسان بھی نہ تھا۔ پھر مجھے لگا کہ مجھے کسی سے کنسلٹ کرنا چاہیے۔ وہ تفصیل بتا رہے تھے۔ آپ کے اور دارین کے درمیان کیا کبھی اچھے تعلقات نہیں رہے؟ ان کا لہجہ کسی بھی قسم کے تاثر سے عاری تھا، مگر اس کے باوجود یہ حیدر چودھری کے منہ پر ایک تماچا تھا۔ اپنے انتہائی ذاتی معاملے کو یوں زیر بحث لانا ان کے لیے ازحد تکلیف دہ تھا۔ اٹس ٹرو، انہوں نے مختصراً کہا۔ آپ کی شادی کو قریباً 1.5 سال کا عرصہ ہو چکا ہے، مگر آپ اس کے ساتھ صرف 17 دن رہے، یعنی قریب 510 دنوں میں 17 دن اور بس۔ وہ مزید کہہ رہی تھی۔ ان کے دانت بھینچ رہے تھے، مگر وہ مجبور تھے۔ آپ کا رویہ اس کے ساتھ بہت زیادہ تحکمانہ تھا اور کمانڈنگ تھا۔ وہ مزید بول رہی تھی۔ یس، ان کا جواب پھر مختصر سا تھا۔ چونکہ آپ زیادہ عرصہ تک اس کے ساتھ نہیں رہے، اس لیے یقیناً آپ اس کے وہ معمولی یا ڈیلی روٹین سے بھی بے خبر ہوں گے۔ مگر میں جزیلی آپ سے کچھ سوال کروں گی، جیسا کہ کیا وہ اکیلی سوتی تھی؟ جی ہاں۔ گھر کی مصروفیات میں اس کا کتنا حصہ تھا؟ بہت بڑا حصہ تھا۔ میری والدہ کی دیکھ بھال اور دیگر کام کاج وغیرہ۔ کوئی ذاتی دلچسپیاں؟ نہیں، میرے علم کے مطابق نہیں۔ کوئی دوستی کسی سے؟ آئی ڈونٹ نو۔ کیا وہ باتونی تھی؟ نہیں، کسی حد تک خاموش طبع ہے۔ میری اس کے ساتھ کبھی کوئی گفتگو نہیں ہوئی۔ سوالات کا یہ سلسلہ جو آگے بڑھتا جا رہا تھا مزید پرسنل ہوتا جا رہا تھا اور حیدر چودھری کا ضبط جواب دیتا جا رہا تھا، مگر وہ مجبور تھے۔ ڈھلتی سنہری شام میں موم کی مانند پگھلتی وہ لڑکی دارین چودھری، جس کی کہانی عجیب تر ہے، جس کا ماضی حیران کن ہے، جس کا حال پریشان کن ہے اور جس کا مستقبل تاریک، نفسیاتی طور پر ایک عجیب عارضے میں مبتلا تھی۔ اس کا شمار ان لوگوں میں تھا جو پیدائشی فطین کہلاتے ہیں، مگر قدرت کے بنائے گئے اس ذہن دماغ کو اپنی ذہانت و قابلیت دکھانے کا کوئی موقع نہ مل سکا۔ تنہائی، خوف اور سناٹا، ان تینوں نے مل کر اس کا بچپن تاریک کر دیا، اور اسی غبار نے جو اندر ہی اندر جمع ہوتا رہا لاوا کی صورت نکالا تو وہ دارا کی شکل دھار گیا۔ دارین کا فرضی بھائی دارا، جو ہمیشہ اس کے ساتھ کھیلتا تھا، ہمیشہ کا ساتھ دیتا تھا اور جس سے اس کے سوا کوئی واقف نہ تھا۔ اس کا یہ خیالی بھائی
ہر دکھ میں اس کی دلجوئی کرتا، یہاں تک کہ جب اس کے باپ کی وفات ہوئی اس وقت بھی وہ اس کو دلاسا دینے کے لیے موجود تھا، اور پھر وہ ہمیشہ موجود رہا، اس کی ہر دکھ ہر تکلیف میں اس کا مضبوط سہارا بن کر۔ مگر ایک مشکل تھی، وہ کسی کے سامنے نہیں آتا تھا، نہ ہی وہ اسے دوسروں کے سامنے لانا چاہتی تھی۔ اسے ڈر لگتا تھا وہ بھی اگر دوسروں کی طرح اس سے بے پرواہ ہو گیا تب وہ کیا کرے گی۔ اسی خوف کے پیش نظر اس نے سب سے چھپا کر دارا اور دارین کی ایک الگ دنیا بسا لی، ایسی دنیا جس سے سب لاعلم تھے اور کسی کو نہیں پتا تھا کہ دارین چودھری ایک دوغلی زندگی جی رہی تھی۔ 8 سال کی اس لڑکی نے جب پہلی مرتبہ دارا کو اپنی زندگی میں شامل کیا تو وہ 12 سال کا تھا، اور اب جب کہ وہ 19.5 سال کی ہو چکی تھی وہ پھر بھی 12 سال کا ہی تھا۔ وہ اسے اپنا چھوٹا بھائی سمجھتی تھی، اور اس کی ذات کے وہ تمام کمزور اور تاریک پہلو جن سے اس کا بھائی دارا ہی آگاہ تھا، کوئی نہیں جانتا تھا کہ اسے انتہائی خوف آتا تھا، اسے ہجوم میں رہنا اچھا لگتا تھا، اسے خاموشی سے نفرت تھی، وہ چپ بیٹھ ہی نہیں سکتی تھی، اسے ہنسنا کہے لگانا پسند تھا، اسے مسکراتے لوگ پسند تھے، اسے خاموش طبع اور سنجیدہ لوگوں سے عجیب سی چڑ تھی، اسے روشنیاں، اجالے، ہنسی اور پھول پسند تھے، اسے اندھیرے سے ڈر لگتا تھا، وہ اندھیرے میں نہیں جا سکتی تھی، اور اس کی ان سب باتوں سے بس دارا آگاہ تھا، صرف وہی جانتا تھا کہ اسے کس چیز سے دکھ ہوتا تھا، اسے کیا چیز بری لگتی تھی، اسے کیا پسند تھا اور ناپسند۔ یہاں بس دارا ہی تو اس کا اکلوتا رازدان تھا، مگر شیش محل میں اس کے حصے جو زندگی آئی وہ اس زندگی سے قطعاً مختلف تھی جس کے خواب اس نے دیکھے۔ حیدر کو اندھیرے پسند تھے اور وہی اندھیرے اس کی قسمت میں لکھ دیے گئے۔ حیدر کو سنجیدگی بھاتی تھی، اس کی مسکراہٹ خوف سے سکڑ گئی۔ حیدر کو شوخی و شرارت سے چڑ تھی، اس نے خود کو سنجیدگی کے خول میں قید کر لیا۔ حیدر کو غیر ذمہ دار اور لاپرواہی سے نفرت تھی، اس نے خود کو ذمہ دار کہلانے کے چکر میں نڈھال کر لیا، اور اس کے تمام دردوں اور اذیتوں سے بس ایک وہی تو واقف تھا۔ انسانی دماغ بہت عجیب چیز ہے، بچپن کے خوف اور ڈر اس کے اندر یوں بیٹھ جاتے ہیں جیسے پانی کی تہ میں پتھر۔ دارین چودھری کا دماغ ایک ایسا قابل دماغ تھا جو گزری کسی بات کو بھلانے کی بجائے ایک لائبریری کی مانند ہر بات، ہر واقعہ، ہر لہجہ ایک کتاب کی صورت میں محفوظ کرتا جاتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ اس نے حیدر چودھری کی کہی ہر بات کو ذہن میں محفوظ کر لیا اور پھر اسے اپنی ڈائریز پر ٹرانسلیٹ کر دیا۔ بعض دفعہ انسان جب کسی کے آگے دل کی بھڑاس نہیں نکال پاتا تو یہ جمع شدہ غبار ایک لاوے کی صورت جمع ہو جاتا ہے، اور جب پھٹتا ہے تو شاید کسی دارا کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ نفسیات اگرچہ ایک وسیع و عریض پیمانے پر پھیلا ہوا مضمون ہے، مگر نفسیات بھی اس بات کا تعین کرنے میں ناکام ہے کہ انسان کی نفسیاتی بیماری اور ماحول کا اثر زیادہ ہوتا ہے یا وراثت کا۔ مگر ایک بات بڑے یقین سے کہی جا سکتی ہے، انسانی ذہن کا کسی بھی عارضے میں مبتلا ہونا کوئی 2 دن کا واقعہ نہیں، بلکہ یہ کئی سالوں کی کارفرمائی ہے، اور اکثر تو نفسیاتی عارضوں کو سنجیدگی سے لیا ہی نہیں جاتا۔ بہت سے لوگ مرتے دم تک اپنی اذیت و کرب سے نجات پانے میں ناکام رہتے ہیں۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال خود کلامی ہے۔ ہمارے یہاں خود کلامی کو بالکل اہمیت نہیں دی جاتی، اس کی وجہ سے ہی ایک دارا تخلیق پا گیا۔ ڈاکٹر رومانہ ندیم نے ایک نظر حیدر کی طرف دیکھا اور پھر بولی، ہو سکتا ہے حیدر چودھری کے آباء و اجداد میں سے کوئی اس مرض کا شکار رہا ہو اور اسی بنا پر یہ وراثتی طور پر اس میں منتقل ہو گیا۔ مجھے اس کے لیے مکمل طور پر انویسٹیگیٹ کرنا پڑے گا، آپ کا تعاون، دارین کی والدہ کا تعاون درکار ہوگا۔ مجھے قریباً 1 ماہ چاہیے۔ سمپٹمز کو چیک کرنے کے لیے کچھ ٹیسٹ ہوں گے، MRI اور CT اسکین بھی ہو سکتا ہے، مگر یہ ابھی امکانی بات ہے، ہو سکتا ہے اس کی ضرورت ہی نہ پیش آئے۔ اس کے رویے، عادات اور خیالات کی ججمنٹ ہوگی، اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ کیا جا سکے گا۔ مگر کچھ باتیں جو میں اس قسم کے تشخیص کے بغیر بھی آپ کو واضح کر سکتی ہوں وہ یہ ہے کہ شیزوفرینیا کی ہی
ایک قسم میں یہ بیماری کے سرے ملتے ہیں جس میں انسان کو بچپن کا کوئی سخت حادثہ، ماں یا باپ کی علیحدگی، جنسی زیادتی اور وراثتی طور پر یہ بیماری انجیکٹ ہو کر آگے بڑھتی ہے۔ ایسے لوگوں کو دیکھنا جو در حقیقت موجود نہ ہو، یہ بھی ہیلوسینیشن میں آتا ہے، جو کہ شیزوفرینیا کے پیرانوئڈ فارم ہے۔ وراثتی طور پر 10% امکانات ہوتے ہیں کہ یہ عارضہ آنے والی اولاد میں منتقل ہو سکتا ہے۔ ہر 100 میں سے ایک فرد اس کا شکار ہو سکتا ہے۔ اس کی دیگر وجوہات میں سائنسی لحاظ سے بہت کچھ آ جاتا ہے، جیسا کہ ڈیورنگ ڈیلیوری پر پرابلمز وغیرہ، مگر یہاں اس بات کی تفصیل میں اس لیے بھی نہیں جا سکتے کیونکہ ابھی وقت سے پہلے بغیر تشخیص کے ہم دارین کو اس پرابلم کا مریض نہیں قرار دے سکتے۔ اب تک جتنا میرے علم میں آیا ہے، اس کے مطابق یہ کوئی معمول کا پرسنالٹی ڈس آرڈر ہو سکتا ہے، اور سب سے بڑھ کر اس چیز کا یقین رکھیں کہ یہ جو بھی ہے، ہم اس کا علاج کر سکتے ہیں۔ یہ ممکن ہو سکتا ہے، اس کا پراپر ٹریٹمنٹ ہوگا، اور آپ سب لوگوں کی مدد چاہیے ہوگی۔ بس سب کچھ تفصیل سے بتا کر ڈاکٹر رومانہ ندیم خاموش ہو چکی تھی، اور اب خاموش ہونے کی باری ان کی تھی۔ ایک مکمل طبی تشخیص، اس کو جانچا پرکھا گیا، اس کے بلڈ ٹیسٹ ہوئے، اس کی سی ٹی اسکین لیا گیا، اس کی بچپن کی عادات و واقعات کی انویسٹیگیشن کی گئی، اور اس کے بعد اس کے ریلیشن شپ پرابلمز کا جائزہ لیا گیا تھا، اور پھر تصدیق کر دی گئی۔ مسز رومانہ ندیم نے انہیں بریفنگ دیتے ہوئے کہا تھا، یہ شیزوفرینک کیس نہیں ہے۔ اگر ایسا ہو تو دارین کبھی کبھی زندگی کے باقی معاملات میں نارمل نہیں ہوتی۔ وہ ایک حساس، ہوش مند اور ذی شعور لڑکی ہے۔ شیزوفرینک پیشنٹ کبھی کبھی اتنے ریگولر نہیں ہوتے۔ عام طور پر وہ کسی کام کو مستقل طور پر نہیں کرتے، نہ ہی وہ کسی سے آنکھ ملا کر بات کرتے ہیں۔ بہت خاموش طبع ہوتے ہیں یا بہت شکی۔ بہرحال ان میں سے کوئی سمٹمز اس میں نہیں پایا گیا۔ دارا اس کی بچپن کی تنہائی اور محرومی کا رزلٹ ہے۔ یہ اس کی خود کلامی کی ایک بگڑی شکل ہے، ایک سیدھا سادہ پرسنالٹی ڈس آرڈر۔ اس کے لیے کچھ میڈیسنز، کونسلٹ اور کچھ ٹریٹمنٹ کرنا ہوگا جو قریباً 6 ماہ تک جاری رہ سکتا ہے۔ اسے شدید کیئر اور اٹینشن کی ضرورت ہے۔ اسے سوشلائز کریں۔ اس کے ذہن اور قابل دماغی کو کسی کنٹینیو پازیٹیو میں استعمال کریں، اور یاد رکھیں کہیں نہ کہیں اسے ایک ہمدرد کی ضرورت ہے، اور کہیں نہ کہیں وہ خود بھی اس بات سے آگاہ ہے کہ دارا کا کوئی وجود نہیں۔ بس آپ اسے حقیقت اور وہم میں فرق سمجھائیں، اور نرمی و توجہ سے اسے سنبھالیں، کیونکہ زور سے کھینچنے سے دھاگا ٹوٹ بھی جاتا ہے۔ ایک بار پھر وہ بول رہی تھی، اور حیدر خاموش تھے۔ یہ اسلام آباد کی ایک چمکدار اور نکھری صبح کا منظر تھا۔ رات وہ دونوں اس لمبے سفر سے اس حد تک تھک کر سوئے تھے، اور اب صبح جب کہ وہ ابھی بھی سو رہی تھی، انہوں نے اس کا چہرہ دیکھا، پھر پیار سے اس کا گال تھپ تھپایا۔ دارین، انہوں نے پھر سے اسے آواز دی، اور اسی پل اس کی نیند سے بھری آنکھیں کھل گئیں۔ پھر وہ کہنی کے بل اٹھ گئی۔ انہوں نے دیکھا اب وہ اپنی چادر لپیٹ رہی تھی۔ انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے نیچے اترنے کا اشارہ کیا۔ آؤ، تمہیں کچھ دکھانا ہے۔ وہ اسے ساتھ لے کر تیزی سے باہر نکل گئے۔ سیڑھیاں چڑھ کر وہ اسے اس کوٹھی کی چھت پر لے آئے، پھر عقبی حصے والی دیوار کے پاس آ کر اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ اس نے منڈیر پر ہاتھ رکھتے ہوئے نیچے دیکھا۔ سامنے وہ منظر تھا جس نے چند لمحوں کے لیے اس کی آنکھوں میں چاندنی اتار دی تھی۔ وہ دور اسلام آباد کی پہاڑیوں پر پھیلی دھند، اور ان کے عقب سے طلوع ہوتا ایک نیا سورج، جس کی سنہری کرنیں اپنی نوخیز روشنی سے دھند کو مزید دھندلا رہی تھیں، اور اس روشنی کی کرنیں فیصل مسجد کے سنہرے چاندوں پر چمک رہی تھیں، اور اس کے آگے پھسلتی ہوئی نظر جب اس گھر کے وسیع لان میں پڑتی
پڑتی تھی تو وہاں کچھ اور بھی تھا جو آنکھوں کو خیرہ کرتا تھا۔ گہری سبز گھاس میں جہاں گلے لالا گلے گلاب کی گہری باڑیں تھی اور ان رنگ رنگ کے پھولوں پر اوس کے قطرے ٹھہرے ہوئے تھے، اس ہریاول کے عین وسط میں دو مور اپنے پنکھ پھیلائے کھڑے تھے۔ سورج کی چمکیلی شعاعیں جب ان کے پروں پر پڑتی تھی تو ان کے دلکش پروں سے قسم قسم کے رنگ پھوٹتے۔ وہ مسحور کن سی اس حسین منظر میں گم تھی جب کبوتروں کا ایک غول ایک سمت سے اڑتا ہوا آیا۔ ان کے پروں کی پھڑپڑاہٹ سے ماحول میں ہلکا سا ارتعاش پھیلا تھا جس نے اسے قدرے چونکایا۔ آہستگی سے پیچھے مڑتے ہوئے اس نے انہیں دیکھا جو منتظر نظروں سے اسی کی طرف دیکھ رہے تھے، جیسے اس کا رد عمل جاننا چاہتے ہوں۔ یہ بہت خوبصورت ہے، وہ ستائشی انداز میں کہہ رہی تھی۔ انداز میں ہلکی سی جھجک بھی تھی۔ اسی لیے تو میں تمہیں یہاں لے کر آیا تھا۔ ان کی آواز پر اس نے چونک کر انہیں دیکھا اور لمحہ بھر میں ہی ماحول کا یہ فسو بھگ سے اڑ گیا۔ وہ بے یقینی سے انہیں دیکھتی ہوئی پیچھے ہٹ گئی۔ کس لیے لے کر آئے تھے آپ مجھے؟ بدلہ پورا نہیں ہوا نا ابھی آپ کا؟ ماں کا انتقام لینا چاہتے ہیں؟ مجھے اس جگہ اس لیے لے کر آئے ہیں کہ مجھے مار ڈالیں؟ یہاں سے دھکا دے کر گرا دینا چاہتے ہیں؟ مجھے اس طریقے سے مارنا چاہتے ہیں؟ وہ بے حد خوفزدہ ہوتی قدم بقدم پیچھے ہٹتی بول رہی تھی۔ اس کی نظریں مسلسل حیدر پر تھی جیسے وہ اس کے لیے خطرہ تھے۔ انہوں نے بے حد ٹھٹک کر اور افسوس سے اسے دیکھا اور پھر رخ موڑ کر واپس سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئے۔ ان کے پاس اسے یقین دلانے کا کوئی بہتر ذریعہ نہیں تھا کہ اس لیے وہ واپس چلے جاتے، اس لیے وہ واپس مڑ گئے۔ شک اور بے یقینی کی گرد ہر رشتے کو خوبصورتی دھندلا دیتی ہے۔ اس کا شک اور بے یقینی دونوں ہی بجا تھے۔ بھلا حیدر چودھری کا اتنا الٹ اور متضاد رویہ وہ برداشت کر سکتی تھی؟ پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا تھا۔ خود ہی اسے اپنی لائبریری میں لے گئے اور وہ ان کی اتنی بڑی سی اور اتنی پیاری سجاوٹ والی لائبریری دیکھ کر ہکا بکا ہی تو رہ گئی تھی۔ انہوں نے اسے بڑی فراخ دلی سے اجازت دیتے ہوئے کہا تھا کہ وہ کوئی بھی کتاب پڑھ سکتی ہے، تو چند لمحے وہ ساکت سی اپنی سماعتوں پہ شک کرتی بے یقینی سے انہیں دیکھتی رہ گئی تھی۔ پھر جب ان کے چہرے پر حوصلہ افزا مسکراہٹ دیکھی تو اسے یقین کرنا پڑا تھا کہ وہ حیدر ہی تھے۔ وہ ٹوٹی بکھری ہوئی تھی، یہ کتابیں اس کی ساتھی بن گئی تھیں۔ ان کتابوں نے اسے سہارا دیا تھا۔ وہ سارا دن کتابیں پڑھتی اور پھر ان کو سوچتی رہتی۔ ایسے ہی ایک دن وہ مختار مسعود کی سفر نصیب کو پڑھتے پڑھتے ٹھٹک گئی۔ اس میں ایک کردار ڈاکٹر ایل کے حیدر کا تھا۔ وہ بہت دیر تک حیدر کے لفظ پر انگلی پھیرتی رہی اور جب اس نے نظر اٹھائی تو وہ سامنے تھے۔ وہ قدرے گھبرا کر کتاب بند کرنے لگی جب انہوں نے اس کے ہاتھ سے کتاب لے لی۔ کیا پڑھ رہی تھی؟ وہ کتاب کے ورق الٹتے ہوئے پوچھ رہے تھے۔ وہ خاموش رہی۔ کچھ لمحوں بعد انہوں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو وہ جلدی جلدی اپنی ڈائری میں سے قلم نکال کر اسے بند کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی تمتماہٹ تھی اور وہ ان سے نظریں نہیں ملا رہی تھی۔ وہ جیسے ایک لمحے میں وہاں سے غائب ہو جانا چاہتی تھی۔ وہ ہر صورت اپنے راز اپنی ڈائری کو چھپانا چاہتی تھی، مگر انہوں نے خود ہی اس کی مشکل آسان کر دی۔ وہ کتاب کو اسی میز پر رکھ کر وہاں سے اٹھ گئے۔ وہ پلکیں جھپکتے ہوئے ان کی پشت کو دیکھتی رہ گئی۔ سنہری صبح کا آغاز تھا۔ اس نے دھیرے دھیرے آنکھیں کھولی اور پھر آواز نکالے بغیر بستر سے اتر آئی۔ اس کا رخ واش روم کی طرف تھا۔ اس نے منہ دھویا اور پھر اسی خاموشی سے کمرے سے نکل گئی۔ اب اس کا رخ چھت کی طرف تھا۔ بے آواز سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس نے چھت کا دروازہ کھول دیا۔ ایک روشن اور کھلا ہوا دن اس کے سامنے تھا۔ خوبصورتی تھی، روشنی تھی، مور تھے اور دارا تھا۔ وہ کھلکھلا کر اسے ساری باتیں بتا رہی تھی اور وہ بے یقین تھا۔ یقین نہیں ہوتا وہ اتنا کیسے بدل گئے، وہ حیرانی سے پوچھ رہا تھا۔ عیشا کی وجہ سے، وہ کچھ سوچ کر بولی تھی۔ کیا مطلب؟ ہاں نا، عیشا نے انہیں سب سچ بتا دیا تھا نا پنچایت کے سامنے، وہ فخر سے بولی۔ اچھا، تو اب وہ تمہیں ڈانٹتے تو نہیں؟ وہ فکر مند تھا۔ اب تو وہ مجھے کچھ بھی نہیں کہتے، وہ سابقہ فکر یہ انداز میں بولی تھی۔ پتہ ہے ادھر کتنے ہی ملازم ہیں، میں تو کوئی کام نہیں کرتی، سب کچھ وہی کرتے ہیں۔ اچھا، کھانا بھی ملازم بناتے ہیں؟ ہاں، تم کھاتی ہو؟ نہیں۔ کیوں؟
دل نہیں چاہتا کتابیں پڑھتی ہو؟ ہاں نا، بہت ساری۔ اب تو رات کو ڈر نہیں لگتا؟ لگتا ہے۔ کیوں؟ حیدر پاس نہیں ہوتے؟ ان سے ہی تو ڈر لگتا ہے۔ اس کے چہرے پر زردی اور آنکھوں میں خوف پھیلا تھا۔ کیوں؟ ہر بات کا جواب نہیں ہوتا۔ اس نے نظر چرا کر لان میں جھانکا جہاں مور اپنے پر پھیلا رہے تھے۔ پتہ ہے میرا کبھی کبھی دل کرتا ہے میں اس کے مور کے پنکھ کا ایک رنگدار حصہ توڑ لوں۔ وہ اسے اپنی عجیب و غریب سی خواہش بتا رہی تھی۔ تو توڑ لو، ڈر لگتا ہے نا؟ کس بات کا ڈر؟ ان کا۔ کیوں؟ وہ بہت سخت ڈانٹیں گے۔ اس میں ڈانٹنے والی تو کوئی بات نہیں۔ پتہ نہیں، مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے۔ میں توڑ دوں؟ وہ کیسے؟ نیچے جا کر؟ اور کیسے؟ اوہو نہیں، کبھی نہیں۔ کیوں؟ تمہیں اعتراض ہے؟ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، انہیں ضرور ہوگا۔ تمہیں ان کی اتنی پرواہ کیوں ہے؟ بات پرواہ کی نہیں، میں وہ کام نہیں کرنا چاہتی جس سے وہ مجھے لاپرواہ اور غیر ذمہ دار سمجھے۔ اوہ، یعنی تم ان سے ڈرتی ہو؟ بہت۔ کیوں؟ پتہ نہیں۔ کچھ دیر خاموش رہی۔ تو پھر میں تمہیں وہ رنگدار پنکھ لا دوں نا؟ بالکل نہیں، انہوں نے میری جان نکال دینی ہے۔ اس نے آنکھیں قدرے پھیلا کر اسے دیکھا۔ مگر تم تو کہہ رہی تھی وہ بہت بدل گئے ہیں۔ انسان کی فطرت تو نہیں نہ بدلتی۔ اس کی نظریں اب مور پر تھیں۔ کس سے باتیں کر رہی ہو دارین؟ حیدر کی مدھم آواز پر اس کے پیروں سے زمین کھسک گئی۔ وہ ایک جھٹکے سے مڑی۔ وہ اس کے سامنے تھے، اسے تمام تر رعب اور شہنشاہی جلال کے ساتھ اپنی چمکدار آنکھوں کو اس پر مرکوز کیے۔ وہ ایک سوال لیے اس کے منتظر تھے۔ اس نے خوفزدہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ میں نے پوچھا ہے تم کس سے باتیں کر رہی ہو؟ وہ ایک قدم اس کی طرف بڑھتے ہوئے پوچھ رہے تھے۔ اس نے دیوار کے ساتھ لگتے ہوئے دائیں طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا، دارا سے۔ اس نے بمشکل جواب دیا، "There is no Dara." انہوں نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ دارین کا چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا۔ اس نے بے یقینی سے دائیں طرف دیکھا۔ وہاں اب کوئی بھی نہیں تھا۔ آخر اس کہانی کا انجام کیا ہے؟ آگے کیا ہوگا؟ کہ دارین کی بیماری ٹھیک ہو پائے گی؟ کیا حیدر اس کے دل میں پھر سے اپنے لیے محبت جگا پائیں گے؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیے۔ اگلی قسط میں پھر ملتے ہیں۔